اسلام اور تصوف۔ اسلام فلسفے کا ممتاز ترین دشمن ہے، جبکہ ہم فلسفے سے ماں بعد طبیعیات اور وجودیات کے مباحث مراد لیں، کیونکہ اسلام اس قسم کی تعلیمات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسلام اور تصوف میں کیا تعلق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تصوف فلسفے سے بہت قریب ہے۔ تصوف خود بھی ایک طرح ماں بعد طبیعی نظریہ ہے، دوسری طرف اس کا تعلق زہد سے ہے، یعنی ریاضت کا وہ طریقہ جو اسلامی نظام حیات سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ اسلام نے زہد کی شدید مخالفت کی ہے۔ قرآن میں زہد کا لفظ صرف ایک جگہ آیا ہے، جس کا تصوف سے معنوی طور پر کوئی علاقہ نہیں ہے۔ نیز یہ کہ تصوف ترک دنیا اور وصول الی العقبہ کے مسئلے میں مسیحیت سے غیر معمولی طور پر اثر پذیر ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام مسیحیت کی اس مسئلے میں قطعاً تائید نہیں کرتا۔ دراصل تصوف ایک ماں بعد طبیعی مسلک ہے۔ اس نے متعدد فلسفیانہ نظریات سے اثر لیا ہے، مثلاً ویدانتی فلسفہ، ایرانی اشراقیت، افلاطونیت اور مشائیت، اور اثر پذیری کا یہ سلسلہ نظریہ وحدت الوجود تک پہنچتا ہے۔ اسلام نظریہ وحدت الوجود، فنائیت اور عقیدہ حلول کا سخت مخالف ہے۔ مسیحیت اور اسلام کے درمیان اس مسئلے میں شدید نزاع رہی ہے۔ اسلامی کلمہ لا الہ الا اللہ اور صوفیوں کا لا موجود فی الحقیقت الا اللہ دونوں باہم نقیض ہیں۔ اسلام اور علم کلام۔ علم کلام اسلام کی فلسفیانہ توجیہ، مفکرانہ تشریح اور فکری تعبیر کا نام ہے۔ علم کلام ہی اسلامی فکر کا اختراعی پہلو اور مسلمانوں کے ذاتی تفکر کا حاصل ہے۔ متکلمین کا دور ان مختلف فلسفیانہ نظریات اور قدیم مشرقی عقائد کی ہنگامہ آرائی اور کشاکش کا دور ہے جو مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں پھیلے ہوئے تھی۔ مسلمان ارباب فکر کا ان سے متاثر ہو جانا ناگزیر تھا۔ اس کے باوجود 5ویں صدی ہجری تک علم کلام خالص اسلامی رہا، مگر بعد کو اس میں یونان کے فکری عناصر شامل ہو گئے۔ فقہائے اسلام نے اس شمول و امتزاج کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ متکلمین بدعتی ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ متکلمین نے فلسفے کی تجریدی مسائل کی طرف متوجہ ہو کر اس فکر سے بے گانگی برتی جس کی طرف اسلام بلا رہا تھا، لیکن متکلمین ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ ان مسائل و مباحث کا جاننا ان کے لیے ضروری تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے مسیحی ممالک میں داخل ہوتے ہی اسلام اور مسیحیت میں شدید علمی معرکہ گرم ہو گیا تھا۔ آبائے کلیسا نے اسلامی عقائد پر بڑی درشتی اور سختی سے حملہ کر دیا تھا۔ اسلام اور اصول فقہ۔ اصول فقہ یا منطق فقہ کا آغاز صحابہ ہی کے عہد میں ہو گیا تھا۔ اس کی ابتدائی قواعد صحابہ ہی نے وضع کیے۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب احادیث و اخبار کے سلسلے میں صحیح اور غلط کا معیار بنانے اور قیاس کو استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد امام شافعی اور ان کے تلامذہ نے اس کے اصول و ضوابط مدون کیے، اور پھر معتزلہ اور اشاعرہ نے خاص توجہ سے کام لے کر ان کو ایک باقاعدہ علم کی حیثیت عطا کی۔ مسلمانوں نے اس علم کے ذریعے ایک منطقی فکر پیدا کی اور اس طریقے تجربی سے دنیا کو متعارف کرایا جس سے اکتساب فیض کر کے یورپ جدید ثقافت کا بانی بن سکا۔